بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ آپ تمام ہی حضرات کو رمضان مبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور دعا فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو اس کا حق ہے اس طرح سے عبادت کرنے کا اور اپنی مغفرت کروانے کی ہم کوشش کر سکیں۔ اور آپ حضرات بندہ مسکین کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور کاش کہ اس رمضان مبارک کے اندر جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے اسباق میں سے کوئی سوال ہو تو فرما لیجیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے کہ زیرو سے ایک درجے تک ہوتی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی کافی۔ کر رہا ہوں کہ بعد سمتی کے حوالے سے پیچھے گزرا تھا کہ وہ 0 سے 180 درجے تک ہوتی ہے۔ جی یہ جیسے 0 سے 180 درجے تک یعنی کہ 90 درجے ایک ایریا ہوتا ہے، جنوب کا ایریا ہوتا ہے، اور 90 درجہ جو ہے وہ شمال کا ایریا ہوتا ہے۔ تو سب چاہیے نا کس طریقے سے ہوتی جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے میں موبائل کی اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو اوپر لائن جا رہی ہے یہ سمت الراس کی ہے، اور نیچے والی سمت القدم کی ہے۔ اب بودھ سمتی کی ہم نے تعریف کیا پڑھی ہے؟ بودھ سمتی کی تعریف یہ تھی کہ سمت الراس سے مرکز شمس کی جو دوری ہوتی ہے وہ سمت الراس کہلاتا ہے، وہ بودھ سمتی کہلاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو اوپر والی لائن ہے ادھر سے، اب یہ 4 سمتیں نظر آ رہی ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، یہ چاروں طرف ہی یہ کیا ہے؟ افق ہے۔ اب جو ان چاروں میں سے کسی بھی جگہ پر سورج پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ افق پر پہنچا۔ افق کتنے درجے دور ہوتا ہے؟ 90 درجے۔ اب وہ کوئی سی بھی جگہ ہو، چاہے شمالی ہو، چاہے جنوبی ہو، چاہے شرقی ہو، چاہے غربی ہو، کسی بھی جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ افق ہے، اور افق 90 درجے کی دوری پر ہے۔ اور اس کے بعد جب مزید نیچے چلے جائے گا کہ جب رات کا وقت ہوگا، دیکھیے ہم کرتے ہیں، اب یہ غروب ہو گیا، اب کیا صورت آئی کہ اب افق سے نیچے چلے گیا، تو اب ہم بودھ سمتی کاؤنٹ کریں گے اس کی، تو بودھ سمتی میں کیا ہوگا کہ افق تک تو 90 درجے ہوگا، مزید ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ افق سے کتنا نیچے ہے۔ تو اب بالکل نیچے دیکھیے مون کا لکھا ہوا آ رہا ہے الٹیٹیوڈ،
سن کا لکھا ہوا آ رہا ہے الٹیٹیوڈ -15. مطلب کیا ہے کہ افق سے سورج 15 درجے نیچے ہے, تو افق تک تو کتنے درجے ہوئے, 90 درجے, اور مزید اس سے ہم جب نیچے آتے ہیں 15 درجے مزید نیچے آنا ہے تو 90 + 15 کتنے ہو جائیں گے, تو 105 ہو جائیں گے. اس طرح سے بودھ سمتی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جو 90 سے 180 تک ہوتی ہے. اب 0 سے لے کے 180 تک ہوتی ہے. مزید ہم 1 گھنٹہ آگے بڑھاتے جائیں تو جب یہ بالکل سمتل قدم کے آس پاس پہنچے گا, اب دیکھیے کہ یہ 67 درجہ 67 درجہ پہ پہنچا, اس کے بعد پھر اب یہ کم ہونے لگ گیا نا, کہ دوبارہ پھر اب یہ اس کا جو الٹیٹیوڈ کم ہونے لگ گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ نصف اللیل آ گئی. دیکھیے 12:30 کا ٹائم ہو رہا ہے, اس کے آس پاس بھی نصف اللیل ہو رہی ہے. تو اب یہ جو زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار بن سکتی ہے تو 180 درجے, اور 180 درجے کب بنے گی کہ جب یہ عین سمت القدم پر آ جائے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ عین سمت القدم پر آئے, بات جس طرح سے سمت الراس پر آنا ضروری نہیں ہے اسی طرح سے سمت القدم پر بھی آنا ضروری نہیں ہے. تو اس کے آس پاس سے ہوتا ہوا سورج گزر جائے گا. تو یہ اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ سمت القدم تک ہی جا سکتا ہے, اور سمت القدم کی سمت الراس سے دوری 180 درجے ہے. اور اس کے بعد دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہاں پر قریب ترین کی قید ہوتی ہے, کوئی سی بھی تعریف ہو اس میں قریب ترین کی قید ہے. اب اگر اس سے مزید آگے جاتے ہیں, ہم 1 گھنٹہ آگے کرتے ہیں, اب سورج سمت القدم سے آگے نکل گیا. اب اس صورت کے اندر جس طرف سے ہم پہلے کاؤنٹ کر رہے تھے اگر ابھی بھی اس طرف سے کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ 180 سے بڑھ جائے گی بودھ سمتی. لیکن بات کیا تھی, قریب ترین کی قید. دوسری جانب سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ 180 سے کم بنے گی, لازمی سی بات ہے. جو کم بنے گی تو اسی وجہ سے اسی کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ یہاں پر جو قید ملحوظ تھی وہ قریب ترین قید ملحوظ تھی. واضح ہو گیا ہے آپ؟ جی جی, وہ اصل میں اس وجہ سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ 180 سے جب وہ اس ایریا میں جا رہا ہے تو 360 ہونا چاہیے, لیکن وہ قریب قریب. جی جی, مطلب اس میں مزید کوئی سوال ہے اس میں بھی؟ ٹھیک ہے, اسکرین شیئر کر لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اب ہم نے طلوع غروب کا ابتدائی کانسیپٹ تو پڑھ لیا کہ اس کی بودھ سمتی کتنی ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اب ہم نے پڑھ لی. اب آتا ہے اصل چیز کی طرف کہ ہم نے اوقات نکالنے ہیں, کہ اوقات کس طرح سے نکلیں گے. تو اس کا فارمولا دیکھیے انشاءاللہ تعالی, پھر اس کو ہم کیلکولیٹر میں حل کرنا بھی سیکھیں گے. اوقات کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہوتے ہیں اوقات شرقیہ اور ایک ہوتے ہیں اوقات غربیہ. جتنے بھی اوقات ہوں گے آپ کوئی سا بھی نماز کا ٹائم لے لیں, ان 2 اوقات سے باہر نہیں ہو سکتے. ان دونوں کی تعریفات ذہن میں رکھ لیجئے, بہت سارے کانسیپٹ آسان ہو جائیں گے. اوقات شرقیہ ہوتے ہیں کہ جو نصف اللیل کے بعد اور نصف النہار سے پہلے ہوں. اوقات شرقیہ کیا ہوں گے کہ جو نصف اللیل کے بعد اور نصف النہار سے پہلے ہوں, اور اوقات غربیہ ہوں گے کہ جو نصف النہار کے بعد اور نصف اللیل سے پہلے ہوں. ٹھیک ہے جی, تو یہ اوقات شرقیہ اور اوقات غربیہ ہوتی ہے. اب اگر میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے جو نمازیں ہیں ہماری وہ کتنی اوقات شرقیہ میں آتی ہیں اور کتنی اوقات غربیہ میں آتی ہیں, تو جواب ہوگا کہ بھائی فجر کا وقت یہ اوقات شرقیہ میں آئے گا. اسی طرح سے فجر کا اختتامی وقت یعنی طلوع آفتاب یہ اوقات شرقیہ میں آئے گا بس. اور بقیہ اوقات غربیہ کے اندر عصر آ جائے گی, مغرب آ جائے گی, عشاء آ جائے گی. اور جو ظہر ہے تو ظہر تو عین وقت درمیانہ وقت ہے, تو نہ اسے اوقات شرقیہ کہا جائے گا نہ اسے اوقات غربیہ کہا جائے گا, نہ اس کے لیے اتنا بڑا فارمولا ہے. آپ اس کے لیے پڑھ ہی چکے ہیں کہ وہ ایک اس کا بالکل مختصر سا فارمولا ہوتا ہے. تو اب اوقات شرقیہ کا فارمولا الگ ہے, اوقات غربیہ کا فارمولا الگ ہے, لیکن بالکل ذرا سا فرق ہے. دیکھیے کہ معیاری زوال کسے کہتے ہیں, وہی معیاری نصف النہار. اس کا کیا فارمولا تھا, بلدی زوال پلس تعدیل مروج, یعنی کہ کوئی سی بھی نماز کا وقت ہم نے نکالنا ہوگا تو پہلے ہم نے اس دن کا ظہر کا وقت معلوم کرنا ہوگا, اس دن کا معیاری زوال ہم نے پہلے نکالنا ہوگا,
اس کے بعد پھر ہم اس کو فارمولے میں حل کریں گے. دیکھیے تو ہم نے معیاری زوال لکھنا ہے, اس کے بعد مائنس کاز انورس. کاز انورس لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا, کیلکولیٹر میں دیکھیے شفٹ دبا کر جب ہم کاز دبائیں گے تو اس صورت کے اندر یہ کاز انورس آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ڈبل بریکٹ اوپن کرنا ہے, کاز لکھنا ہے, یہ سادہ والا کاز ہے, یہ انورس والا تھا, یہ سادہ ہے. اس کے بعد بودھ سمتی لکھنی ہے. بودھ سمتی کیا لکھنی ہے, جس نماز کا وقت آپ معلوم کر رہے ہیں اس کی بودھ سمتی آپ نے لکھنی ہے. ابھی ہم طلوع غروب پڑھ رہے ہیں تو طلوع غروب کی بودھ سمتی کیا ہے, 90 درجے 50 دقیقے. اور ابھی اوقات شرقیہ ہے تو یہ کون سا ہوگا, طلوع ہوگا, غروب نہیں ہوتا. پھر مائنس سائن عرض بلد لکھنا ہے. مطلقاً عرض لکھا جائے تو اس سے عرض بلد مراد ہوتا ہے. پھر سائن میل شمس, اس میں بھی وہی. پھر بریکٹ بند ڈیوائڈ بریکٹ اوپن کاز عرض کاز میل ڈبل بریکٹ بند ڈیوائڈ بائی 15. یہ فارمولا ہے, آسان سا فارمولا ہے, یہ اپنے کیلکولیٹر کے اندر لکھنا ہے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اور دیکھیے اوقات غربیہ بھی یہی ہے, صرف اتنا سا فرق ہے کہ اوقات شرقیہ میں مائنس تھا اور اوقات غربیہ میں پلس, بس اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. اچھا کیلکولیٹر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بعض کیلکولیٹر اس طرح کے ہوتے ہیں, دیکھیے کہ ہم نے جب کاز لکھا ہے تو خود ہی ایک بریکٹ کھول دیتا ہے نا یہ. تو اس طرح کے کیلکولیٹر کے لیے کچھ مزید ہمیں تبدیلی کرنے کی حاجت ہوگی. اگر کسی کے پاس ایسے کیلکولیٹر ہو کہ جس کے اندر یہ نہیں کھلتا ہو بریکٹ, پھر تو وہ انہی فارمولاز کو استعمال کرے. اگر کسی کے پاس اس طرح سے ہے, موبائل کے اکثر کیلکولیٹر ایسے ہی ہوتے ہیں, تو جب یہ والی صورت ہوگی بریکٹ خود بخود بھی کھل رہا ہے ایک, تو صورت کے اندر کچھ تبدیلی ہوگی, وہ آگے فارمولے میں بیان کی جا رہی ہے. ایسا کیلکولیٹر جس میں سائن یا کاس کا بٹن دبانے سے بریکٹ خود بخود کھل جاتا ہے, تو اس میں فارمولا یوں حل کریں. دیکھیے پلس مائنس کا کیا مطلب کہ اوقات شرقیہ ہوں گے تو مائنس لکھیں گے, اوقات غربیہ ہوں گے تو پلس لکھیں گے. اب یہاں پر تو وہی دو بریکٹ کھولنے ہیں, یہاں پر ایک بریکٹ. اچھا اب جو کیلکولیٹر کے اندر یہ صورت آ جانی چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ والا بریکٹ کیلکولیٹر نے خود کھول دیا تو اب ہم ایک اور بریکٹ خود بھی کھولیں گے, نہیں, بلکہ یہ صورت آنی چاہیے جہاں پر کیلکولیٹر خود ایک کام کر لے. مثال کے طور پر کاس انورس لکھیں گے تو بریکٹ ایک خود کھل جائے گا, اب ہمیں بس ایک اور کھولنا ہوگا, ٹوٹل 2 کی تعداد پوری کرنی ہوگی. اسی طرح سے پھر یہاں پر ایک خود ہی کھل جائے گا, ہمیں کھولنے کی عادت نہیں ہوگی, پھر یہاں پر ہمیں بند کرنا ہوگا. اس طرح سے صورت ہوگی, اور پھر آخر کے اندر یہ ٹوٹل 3 بریکٹ بند کرنے ہوں گے ہمیں. اور ہر بریکٹ کا فائدہ ہے, کوئی بریکٹ چھوڑیں گے تو جواب بہت ہی زیادہ غلط ہو سکتا ہے, تو یہ اس چیز کا لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. نوٹ: اوقات شرقیہ سے مراد صبح صادق, طلوع و اشراق ہے, اور اوقات غربیہ سے مراد مثل اول, مثل ثانی, غروب و عشاء ہے. مثل اول یہ عصر کا امام شافعی کا وقت ہوتا ہے, انشاءاللہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے, اور ثانی یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت ہوتا ہے. انتباہ: اگر عرض و میل جنوبی ہو تو درجے سے پہلے علامت مائنس لازمن لگانا ہوگی. جب تعدیل مروج کا ہم فارمولا پڑھ رہے تھے اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی بھی چیز مائنس میں ہے تو مائنس ہم نے لازمی لگانا ہے. پلس میں کوئی چیز ہے, یعنی کہ اس جیسے عرض والا پلس میں ہے تو مائنس پلس نہ بھی لگائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ مطلقاً جب اس کو رکھا جائے تو پلس ہی مراد ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ویلیو مائنس میں ہے, اب عرض والا مائنس میں کیسے ہوگا کہ جب وہ جنوبی ہو, اس کے ساتھ ساؤتھ لکھا ہوا ہو. اور میل شمس مائنس میں کیسے ہوگا, تو اس کا بھی یہی ہوگا کہ وہ جنوبی ہو, ساؤتھ ہو. تو اس صورت کے اندر پھر ہمیں مائنس لازمی لگانا ہوگا, مائنس نہیں لگائیں گے جواب غلط ہو جائے گا. اب مثال نمبر 1, کراچی فیضان مدینہ کے لیے یکم اپریل کا وقت طلوع غروب معلوم کرتے ہیں. عرض بلد 24 درجے 54 دقیق ہے. اب جب بھی آپ کوئی بھی مشق حل کریں گے تو اس طرح سے سب سے پہلے آپ نے اپنے صفحے کے اوپر یہ معلومات مکمل کرنی ہوگی. ہیڈ ڈال دیں عرض بلد, اس کے بعد جس شہر کو بھی آپ حل کر رہے ہیں اس کا عرض بلد لکھیں, پھر طول بلد لکھیں,
معیاری وقت لکھیں. پھر جو بلدی سوال ہوگا, بلدی سوال کیسے معلوم ہوگا؟ وہی آخر میں جو جدول دی ہوئی ہے اس سے معلوم ہوگا, وہ لے لیں. اس کے بعد میل شم بھی اس کے برابر میں لکھا ہوگا, وہ آپ نے لکھنا ہے. تو یہ تمام کی تمام جب بھی کوئی مشق کرے تو آپ اپنے صفحے کے اوپر یہ ہیڈنگز ڈال کر یہ معلومات لازمی لکھنی ہے, تاکہ جب کوئی چیک کر رہا ہو اس کو بھی آسانی ہو کہ کیا معلومات ہے. حل کرنے میں بھی آپ کو اس سے بہت زیادہ سہولت ہوگی. اور کبھی جب بعد میں آپ اپنی مشق کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر یاد آ جائے گا کہ کون سا شہر کا حل کر رہا ہوں اور کیا صورت تھی, اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو بھی صورت میں سامنے آ جائے گی. تو اب فارمولے کے اندر معیاری سوال تھا, تو معیاری زوال حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ بلدی زوال پلس تعدیل مروج. اب بلدی زوال تو ہم نے پیچھے جدول سے معلوم ہو گیا تھا. تعدیل مروج فارمولے سے حل ہوگی, تو دیکھیے ہم نے کراچی کی تعدیل مروج حاصل کی ہے, ہم پہلے بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کے بعد معیاری زوال حاصل کیا تو یہ آ گیا. اب طلوع کا فارمولا ہے وہ ہم کیلکولیٹر کے اندر لکھ لیتے ہیں. دیکھیے پہلے معیاری زوال لکھنا ہے. علامت لازمی لگانی ہے, اس کا آپ سب نے خیال کرنا ہے. دیکھیے مائنس آ گیا, مائنس کے بعد ہم نے لکھنا ہے کاز انورس, ایک بریکٹ خود کھل گیا, ایک کھول دیں گے. کاز 90 درجے 50 دقیقے, کیا ہے یہ؟ طلوع غروب کی بہت سمتی. بریکٹ اب ایک بند کرنا ہے. اچھا یہ فارمولا جو ہے وہ والا کیلکولیٹر کے حساب سے لکھا ہوا ہے, تو میں آپ کو والا بھی عرض کر رہا ہوں. تو اگر جن کے پاس یہ والا ہو تو وہ کتاب میں دیکھ لیں, جن کے پاس بریکٹ خود کھل جانے والا ہو تو وہ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. مائنس سائن ارض بلد, ارض بلد کیا ہے؟ 24 درجے 54 دقیقے. بریکٹ بند. سائن میل شمس کیا ہے؟ 4 درجے 50 دقیقے. پھر بریکٹ دو بند ہوں گے, ڈیوائڈ بریکٹ اوپن, کاز ارض بلد کیا ہے؟ 24 درجے 54 دقیقے. دیکھیے سب میں علامت لگا رہا ہوں, اور عدد پورا ہونے کے بعد بھی علامت ہے, یعنی کہ دقیقے کی بھی علامت ہے. ثانیہ ہوگا تو ثانیہ کی بھی ہم نے علامت لگانی ہے, علامت نہ لگانے کی صورت میں جواب بالکل غلط ہو جائے گا. پھر میل شمس دوبارہ وہی 4 درجے 50 دقیقے. اب 3 بریکٹ بند کرنے کے بعد ڈیوائڈ 15, تو ہمیں جواب حاصل ہو جائے گا 6:22 47.6 تو دیکھیے ادھر بھی یہی کتاب میں جواب دیا گیا تھا. اب ہم نے غروب معلوم کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سارا کا سارا دوبارہ حل کرنا پڑے گا. آسان طریقہ ہے, یہ دیکھیے یہ ایرو بنے ہوئے ہیں, ایرو کے اندر جو سیدھی طرف جانے کا ایرو ہے وہ اس پر کلک کرنا ہے, تو ہم دوبارہ اسی فارمولے میں آ جائیں گے. اچھا وہ جواب پہلے سے نوٹ کرنا ہے. پھر جب ہم اس مائنس کے اوپر آئیں گے, مائنس کو ہم نے مٹایا اور اس کی جگہ پلس لکھ دیا بس, اور اکول ٹو کا بٹن دبا دیں گے. وہی اشاریہ میں جواب آیا, ستینی بٹن دبایا تو یہ ستینی نظام میں آ گیا, اور غروب کا وقت حاصل ہو گیا 18:48 10.4 تو دیکھیے ادھر بھی یہی موجود ہے. تو اس انداز سے مشق حل کی جائے گی. اگر عرض بلد مائنس میں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ عرض بلد کے ساتھ یہاں پر مائنس لگا دیتے. بریکٹ کھولنے کے بعد دیکھیے میل شمس اگر مائنس میں ہے تو ادھر مائنس لگا دیتے, عرض بلد مائنس میں ہوتا تو ادھر بھی مائنس لگا دیتے, اور جو آگے دوبارہ جہاں پر ہم نے عرض بلد لکھا ہے وہاں پر بھی مائنس لگا دیتے. لیکن کراچی کے اندر یہ کہ وہ مائنس ہے نہیں, پلس کے اندر یہ, تو لہٰذا ہم مائنس یہاں پر نہیں لگا رہے. دیگر جو بھی شہر ہوں گے ان کے اندر آپ نے مائنس لازمی لگانا ہوگا. یہ کچھ دو چار جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں نا, تو عموماً ابتدا کے اندر یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ کہ مشق کرنے سے یہ غلطیاں بھی دور ہوں گی. اور یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دی ہے, اگر ان پر توجہ رکھیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. اس کے بعد مزید کچھ شعروں کی مثالیں دی گئی ہیں, تو یہ ایک مثال ہم نے اس کو کر حل کر لیا ہے.
اب مزید جو آخر کے اندر 2.2 دی 3.1 ہے مشق انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے کیا کیا ہے، تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب مختلف درجات عرض پر مختصر ترین اور طویل ترین ایام کے مقداروں کا چارٹ. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب عرض بلد بڑے ہوتے جاتے ہیں تو جو افق کی کیفیت ہوتی ہے وہ ترچی ہوتی جاتی ہے. ترچی ہونے کی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مقدار سورج نارمل کیفیت کے اندر طے کرتا ہے اب ان جگہ پر جا کر وہ تبدیل ہو جائے گی. یعنی کہ جب ایام بڑے ہوں گے تو بڑے بھی زیادہ ہوں گے اور جب چھوٹے ہوں گے تو چھوٹے بھی زیادہ ہوں گے. جبکہ خط سوا پر 0 درجہ عرض بلاد پر یا تھوڑا بہت ہلکے پھلکے آگے پیچھے ہو تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نارمل رہتا ہے. چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا وہ تقریباً برابر ہی ہوتا ہے. 0 عرض بلد پر تو وہ بالکل برابر ہوتا ہے. تھوڑا بہت آگے بڑھیں گے تو ہلکا ہلکا فرق ہوگا. پھر جتنا آگے بڑھتے جائیں گے فرق تبدیل ہوتا جائے گا. تو اس کا ایک اچھا طرح سے اندازہ کرنے کے لیے بہت بہترین چارٹ ہے یہ. 0 عرض بلد پر مختصر ترین دن 12 گھنٹے 7 منٹ کا، طویل ترین دن 12 گھنٹے 7 منٹ کا. پھر 10 درجے پر کم دیکھیے اس سے کم ہو گیا 11 گھنٹے 38 منٹ، اور جب بڑھ رہا ہے تو بڑھ بھی کتنا رہا 12 گھنٹے 43 منٹ. یوں آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ 60 درجے پہ دیکھیے کم ہو رہا ہے تو دن کی مقدار بچ رہی ہے صرف 5 گھنٹے 52 منٹ، اور بڑا ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ کہا جا رہا ہے 18 گھنٹے 52 منٹ. 65 درجہ عرض بلد پر 3 گھنٹے 25 منٹ کا کم سے کم دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 22 گھنٹے کا. تو یہ آپ نے سنا بھی ہوگا اکثر رمضان اس طرح کی پوسٹیں بھی چلتی ہیں کہ فلاں شہر کے اندر سب سے بڑا دن ہے، بڑا روزہ ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے عرصے بلاد ہوتے ہیں. کبھی بھی چھوٹے عرصے بلاد پر یہ آپ نے اس طرح کی پوسٹ دیکھی ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہوتا ہی نہیں ہے. بڑے عرصے بلاد پر یہ صورت پیش آتی ہے. مشق 3.1 اس میں ہم نے طلوع و غروب معلوم کرنا ہے. تو وہ لاڑکانہ، میرپور، خزدار، میاں والی اور اسی طرح سے بغداد شریف، میکسیکو، یہ تمام کے تمام شہر اس میں دیے گئے ہیں. تاریخیں بھی دی گئی ہیں. انہی تاریخوں کا آپ حضرات نے اس کو حل کرنا ہے. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ آگے ایک بہت ہی اچھی بحث ہے اور یوں سمجھیے کہ علم توقیت کے سیکھنے کا ہمیں بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ علم توقیت سے پہلے نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں خرابی بھی آ جاتی ہے اور بعض اوقات نماز روزے کے ضائع ہونے کی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. وہ کیا ہے کہ ابھی جو ہم نے اوقات پڑھے ہیں وہ ہے 0 فٹ بلندی پر. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ سمندر کے بالکل کنارے پر اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو یہ اوقات اس کے لیے ہوں گے. اگر کوئی شخص شہر میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے اوقات نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی بلندی کچھ بڑھے گی، کچھ بھی بلندی ہوگی تو اس صورت کے اندر اوقات میں فرق آ جائے گا. اور اوقات میں فرق بھی صرف 2 ہی اوقات میں فرق آتا ہے. ایک یہ ہے طلوع اور دوسرا غروب. ان دونوں کے اندر کیا ہوگا کہ جتنی بلندی بڑھتی جائے گی طلوع پہلے ہوتا جائے گا اور غروب بعد میں ہوتا جائے گا. تو اس طرح سے فرق پڑے گا. تو اس چیز کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا. کسی بھی شہر کا ہم اوقات طلوع غروب نکال رہے ہیں تو ہم نے اس کی بلندی بھی چیک کرنی ہوگی اب وہ بلند کتنی ہے. پھر اس کے مزید اصول ہوتے ہیں کہ کہاں پر بلندی لینا ضروری ہے کہاں پر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ گفتگو آج بھی آئے گی اور پھر جب نقشہ نظام الاوقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو پھر اس پر مزید تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی. بلندی کے سبب اوقات طلوع و غروب میں فرق. اوپر بیان کردہ اوقات سطح سمندر یعنی 0 فٹ کے مطابق تو درست ہیں، لیکن کسی بلندی مثلا پہاڑ کی چوٹی یا دلان یا بلند عمارات یا ٹاور وغیرہ پر کھڑے شخص یہی ہوائی جہاز کے مسافروں کے لیے افق یعنی ہوری بڑھ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے اور اگر آپ نے اس کو میں لاجک بتاؤں گا تو بات آپ کی سمجھ آ جائے گی.
جب ہم بلندی پر چڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دور دور تک کا بھی نظر آنے لگتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جی. تو اب اس بات کو دھیرے رکھیے. اب میں کچھ مزید سوالات کرتا ہوں. افق کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر آسمان و زمین ملنے لگتے ہیں. اب دونوں باتوں کو ملائیے کہ ہم جب زمین پہ کھڑے ہو تو ہمیں ایک جو مقدار نظر آتی ہے, اسی جگہ ہم چھت پر چلے جائیں تو ہمیں مزید دور تک کا بھی نظر آتا ہے. تو کیا ہوا, ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس کی مقدار بڑھ گئی. کیوں کہیے کہ افق ہمارا مزید دور ہو گیا. جب افق دور ہو گیا تو اب جو طلوع غروب ہوگا اس کا تعلق افق سے ہے. تو جب افق ہی تبدیل ہو گیا تو طلوع غروب کی بعد سمتی بھی تبدیل ہو گئی. جب طلوع غروب کی بعد سمتی تبدیل ہو گئی تو لہٰذا اوقات نماز میں بھی فرق آ گیا. اس وجہ سے بلندی سے اوقات کے اندر فرق پڑتا ہے. وجہ کیا ہوئی, افق تبدیل ہو جاتا ہے. افق تبدیل ہونے کی بھی وجہ کیا کہ جب ہم جتنی بلندی پر جاتے جائیں ہمیں زیادہ دور تک کا نظر آتا ہے. تو وہ وہی صورت ہے کہ وہ افق بڑھ رہا ہے. کبھی بھی افق کے نیچے ہم نہیں دیکھ سکتے, یعنی کہ انکسار اور غوالی کو افق کی بھی مزید قسم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے لیول میں گے جو لیول 4 بہت تفصیلی ہے. اور فتح رضی شریف کے اندر تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کلام فرمایا ہے اور جو افق کی قسمیں بیان کی اور ان کی اطلاقات بیان کی, اللہ اکبر, وہ واقعی پڑھنے والی تحقیق ہے. یہ میں توفیق کو جاری رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو لیول 4 ہے نا اس کے اندر جب فتح رضی شریف پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان ہے, بیان کیا فرما رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کتنے دیگر مسائل کو بھی حل فرما دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی باریکیاں ہیں اور ان کی گفتگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ فتح رضی شریف پڑھنے سے اللہ پاک نے چاہا تو نصیب ہوگی, تو اسے بھی لازمی پڑھیے گا. تو آگے چلتے ہیں. یاد رکھیں کہ بلندی کے سبب سارے مقامات کے لیے طلوع غروب میں فرق نہیں پڑتا, بلکہ صرف ایسے بلند مقامات کے لیے فرق پڑے گا جو پہاڑوں کی چوٹیوں یا ڈھلانوں پر بنے ہوں. شہروں کی ویسے تو 3 قسمیں ہوتی ہیں اور اس کو 2 بھی بنا سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں میدانی علاقے. میدانی علاقے کا کیا مطلب ہے کہ حد نگاہ تک تقریباً ہمیں زمین سیدھی سیدھی ہی نظر آ رہی ہے, کوئی نشیب و فراغ نہیں ہے. مثال کے طور پر بریلی شریف. اب بریلی شریف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حد نگاہ تک ہموار ہے, کو اوپر نیچے جگہیں نہیں ہے, یعنی کہ کسی پہاڑ وغیرہ پر نہیں بنا ہوا یا ڈھلان پر نہیں بنا ہوا. اسی طرح سے مدینہ شریف جو جانے والے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے, تو وہ بھی کیا ہے حد نگاہ تک ہموار ہے, کوئی اس طرح سے اوپر نیچے جگہیں موجود نہیں ہے. لیکن ہم جو دیگر جگہیں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر میں اب حیدرآباد کی مثال دے دوں تو اب یہاں پر بعض علاقوں میں جانے کے لیے ہمیں پل اترنے پڑتے ہیں, چاڑی اترنی پڑتی ہے, بعض جگہ پر جانے کے لیے چڑھنی پڑتی ہے. تو اب کیا ہے, یہ اب لازمی سی بات ہے نا کہ جہاں پر آپ جانے کے لیے چڑھے ہیں تو ان کی بلندی زیادہ ہے, جہاں پر جانے کے لیے اترے ہیں ان کی بلندی کم ہے. اسی طرح سے تمام کے جو بھی شہر ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ایسے مقامات ہوتے ہوں گے کہ وہ ایک ہوتا ہے, جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی کھلا شہر کے یہ جو زیریں علاقے ہیں وہ والا پانی سے بھر چکے ہیں. اس طرح کے رپورٹ چلتی ہیں, خبریں آتی ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی علاقہ نیچے والا ہوتا ہے اور کچھ علاقے اوپر ہوتے ہیں, اسی طرح زمینوں میں ہوتا ہے. تو اب یہ بلندی ہوتی ہے. تو ایک تو ہو گیا بالکل میدانی علاقہ کہ جو حد نگاہ تک ہموار ہے. دوسرا ہوتا ہے نیم پہاڑی کہ مکمل ایسا تو نہیں ہے کہ پہاڑ پہ بنا ہوا ہے لیکن میدانی بھی نہیں ہے, درمیانی کیفیت ہے کہ کہیں سے کچھ بلندی ہے اور کہیں سے کچھ بلندی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ شہر ہی پہاڑ پہ بنا ہوا ہے, جیسے کہ مری ہو گئے اور یہ کشمیر وغیرہ کے علاقے ہو گئے, یہ پہاڑی علاقے کہلاتے ہیں. تو اب جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے لیے ہمیں سطح سمندر سے جو اس شہر کی بلندی ہوگی وہ لینی ضروری ہے, جبکہ میدانی علاقے میں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور نیم پہاڑی جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے بعض صورتوں میں وہ میدانی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے, بعض صورت کے اندر وہ پہاڑی کے ساتھ ملتا ہے, وہ اس کی کیفیت پر ہوگا تو وہ ایک جو صورت ہوگی اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے. میں نے ایک لفظ کہا تھا ابھی
کہ جو میدانی علاقے ہوں گے ان کے سطح سمندر کی بلندی نہیں لی جائے گی، لیکن اگر وہاں پر عمارتیں موجود ہیں، اگر کوئی شخص عمارت پر ہے تو اس صورت کے اندر اس کی بلندی لازمی لینی ہوگی، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ باقی وہ مقامات جو اگرچہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہوں لیکن ہموار میدانی علاقوں کی صورت میں پھیلے ہوئے ہوں اور تا حد نگاہ زمین تقریباً ہموار نظر آتی ہو، جیسے مدینہ شریف کہ 2000 سطح سمندر سے بلند ہے، ان کے لیے افق ہوریزون تبدیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا شہر ہی ایک جیسا ہے، تو جب آپ جو دیکھیں گے تو وہ تقریباً اپنے شہر کے علاقے کو ہی دیکھیں گے۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، 16 بعض اوقات جیسے جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے قد سے بھی فرق پڑتا ہے، مقام سے بھی فرق پڑتا ہے، تو یہ 8 10 20 اتنے ہی کلومیٹر تک بندے کی نگاہ جاتی ہے، اس سے زیادہ بندہ نہیں دیکھ سکتا، تب وہ اس کا شہر ہی ہوگا۔ اب جو وہ پورا مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لے لیتے ہیں کہ وہ 25 کلومیٹر تک اس کی نگاہ جاری ہے، بہت بڑی مقدار ہے، تب 25 کلومیٹر تک جب اگر شہر پورا کا پورا ہموار ہے، میدانی ہے، تو بلندی تو تبدیل ہو ہی نہیں رہی، تو اس صورت کے اندر اس کا ہوریزون یعنی افق تبدیل نہیں ہوگا، وہ اپنی اسی کیفیت میں برقرار رہے گا، آپ کسی شہر میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں۔ لیکن اگر اس کی عمارت پر چڑھتے ہیں تو اب آپ کو مثال کے طور پر جب 25 کلومیٹر نظر آ رہا تھا تو اب بڑھ جائے گا، 28 ہو جائے گا، 29 ہو جائے گا، جتنی بلندی پر جاتے جائیں گے یہ بڑھتا رہے گا۔ تو لہذا ان مقامات کے لیے تفاوت بسبب ارتفاع کا فارمولہ حل کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہ فارمولہ انشاءاللہ تعالی ابھی اسی اس کا آخر میں آئے گا، اسی باب کے آخر میں۔ البتہ طلوع غروب میں 1 منٹ کی احتیاط کر لی جائے، جب بلندی ہو تو 1 منٹ کی اس میں پھر بھی احتیاط کر لینی چاہیے، یعنی فجر کا آخری وقت طلوع شمس کے وقت سے 1 منٹ پہلے سمجھا جائے اور اذان مغرب یا افطار غروب شمس کے وقت سے 1 منٹ بعد دی جائے، کیونکہ بظاہر ہموار نظر آنے والے علاقوں میں بھی حقیقتاً کچھ نہ کچھ نشیب ہوتا ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ بلندی کے سبب فرق صرف اوقات طلوع غروب میں آتا ہے، باقی اوقات نماز میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایسے بلند مقامات کے لیے جو ہموار میدانی صورت میں پھیلے ہوئے ہو تفاوت بسبب ارتفاع کا کلیہ استعمال نہیں کیا، جیسے کہ بریلی شریف۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو اتنی باریکی فرما دیں کہ اوقات بیان کرتے کرتے کبھی ثالثہ کبھی رابعہ تک بیان کر دیں، تو کیا وہ کوئی اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں کہ بلندی کا فارمولہ حل نہ کرے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بریلی شریف کے لیے بلندی کا فارمولہ استعمال نہ کرنا، ان کو 0 فٹ پر نکال کر دینا، اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ میدانی علاقے کے اندر بلندی کا فارمولہ حل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ حالانکہ بریلی شریف سطح سمندر سے 580 فٹ بلند ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہیں اس کا ذکر نہ فرمایا، حالانکہ اتنی بلندی کے سبب بریلی شریف کے عرض کے اعتبار سے تقریباً 2 منٹ کا فرق طلوع غروب میں پڑے گا۔ اس کے برعکس اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے شملہ کی پہاڑیوں پر رہنے والوں کے لیے طلوع غروب میں فرق یوں ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے حساب بیان فرمایا تو اس کے بعد بیان کیا کہ یہ حساب ہموار زمین کا ہے، پہاڑ پر فرق پڑے گا اور وہ فرق بتفاوت بلندی یعنی بلندی کے کم زیادہ ہونے سے متفاوت یعنی تبدیل ہوگا۔ اگر 2000 فٹ بلندی ہے تو غروب تقریباً 4 منٹ بعد اور طلوع اسی قدر پہلے ہوگا۔ اب ایک اہم مسئلہ، جہاز میں افطار کب کرے؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور خصوصاً رمضان کے اندر جو فلائٹس کے اندر سمجھیے کہ روزہ کھولنا جن فلائٹس کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہے کہ وہ حضرات کے روزے بچتے ہو، بہت محتاط ہو، ان تک یہ باتیں پہنچ چکی ہو، تو پھر تو یہ صورت ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کے روزے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ جہاز میں افطار کب کرے؟ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلم ایئر لائن یعنی غیر مسلم کا تو پوچھنا ہی کیا، ان سے تو بات ہی نہیں، مسلم ایئر لائن کے ہوائی جہازوں میں افطار کا یوں غلط اعلان ہوتا ہے، یہ خود میں نے سنا، ہمارا جہاز اس وقت فلاں شہر مثلاً دبئی کے اوپر سے گزر رہا ہے، دبئی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا جہاز سے مسافر بھی افطار کر لیں۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ ہم دبئی کے اندر موجود ہیں یا ہم اس کے اندر موجود ہیں؟
تو ہم جو روزہ کھولیں گے تو ہم کو دبئی کے حساب سے کھولیں گے یا اپنی کیفیت کے اعتبار سے کھولیں گے؟ جو دبئی موجود ہے وہ تو زمین پر ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی سطح سمندر کی جو بھی بلندی ہو 200-400-1000 فٹ بس. تو ہم جو 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہیں تو ہم دبئی کے اوقات پر کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس چیز کا لازمی خیال کرنا ہے. اور تقریباً 40-50 ہزار فٹ کی بلندی پر، اور یہ جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہوتی ہیں تو یہ تقریباً اتنی ہی بلندی پر اڑتی ہے، ہر جہاز کا کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے. تو یہ 40 ہزار فٹ کی بلندی پر تقریباً 14-15 منٹ تک کا فرق آ جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب ایک تو جب مدینہ شریف جا رہے ہیں یہاں سے پاکستان سے تو 2 گھنٹے کے قریب یا 1-1.5 گھنٹہ تو روزہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے لوگوں کی، یا یہ کہیں کہ نہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ اس طرح کے منظر نہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو پھر یہ اس کے بعد پھر مزید 15 منٹ کون انتظار کرے؟ تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے. اور سورج کے اندر دیکھ اتنے مبارک سفر پر جاتے ہوئے اور روزہ ضائع ہو جاتا ہے. اس چیز کی احتیاط کرنی ہے. ہم جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے. نہیں بھی جا رہے ہو، مثال کے طور پر مدینہ شریف کا سفر نہیں بلکہ اس طرح سے مناسب نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کسی اور ملک کا ہم سفر کر رہے ہیں تو صورت کے اندر بھی مغرب کی نماز تو پڑھنی ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت بھی دیر سے ہوگا. تو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے. اور جو دیگر حضرات سفر کر رہے ہو بالخصوص یہ رمضان شریف کے اندر، تو پھر اس میں ہمیں لوگوں کی توجہ بھی دلانی ہے اور کچھ مسائل کی طرف آگاہ بھی اچھے انداز سے کرنا ہے. کیونکہ علم توقیف سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی علم توقیف سیکھنے کا مقصد ہمارا صرف اتنا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کے بعد اپنی نماز روزہ درست کرنا اور لوگوں کی نماز روزہ درست کروانا، بس. بقیہ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ تو یہ کام اسی طرح سے ہوگا کہ اب یہ چیزیں آگے جا کے مزید آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہوں گی کہ جو علم توقیف سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی، تو اب ان کے ذریعے کیا ہے کہ ہم اپنے نماز روزے کے اندر احتیاط کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر رمضان شریف چل رہا ہے، ہمارے پاس کوئی نقشہ نظام الاوقات آ جاتا ہے. اب جو محتاط ہوتے ہیں بنانے والے تو وہ اس چیز کا ریاض کرتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر کتنی عمارتیں بلندی پر موجود ہیں. چھوٹا شہر ہو، گاؤں ہو تو زیادہ تر 1-2 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں. بڑا شہر ہو تو پھر بڑی بڑی عمارت ہوتی ہے. کراچی ہے تو کراچی کے اندر تو لوگ رہتے ہیں فلیٹ کے اندر ہیں، اسی طرح سے دیگر کئی سارے شہر ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر جو محتاط ہوتے ہیں نقشہ بنانے والے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اوسطاً کتنی بلندی والی عمارتیں موجود ہیں، تو وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، اس کا خیال کر کے کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کوئی محتاط شخص بھی تھا یا پھر کسی غیر محتاط نے بنا دیا اور وہ زمین کے حساب سے بنایا تھا، آپ مثال کے طور پر 20 منزلہ اوپر عمارت پر چڑھ گئے اور وہاں پر روزہ کھول رہے ہیں، تو اب یہ تھوڑی ہوگا کہ جو نیچے والوں کے اوقات ہیں وہ اوپر والوں کے ہوں. لازمی طور پر 20 منزلہ کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 250 کے آس پاس. کیونکہ یہ جو ایک منزل بنائی جاتی ہے تو وہ جو نارمل ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے وہ 12 سے 15 فٹ کا ہوتا ہے. تو جب 20 پر چلے جائیں گے تو یہ 300 کے آس پاس پہنچ جائے گی. تو 300 فٹ کی بلندی پر تقریباً جو پاکستان اور یہ ہندوستان کے علاقے ہیں تو ان کے اندر تقریباً یہ ہے کہ 1 سے 2 منٹ کے درمیان اس طرح کا فرق پڑے گا. تو اب کیا ہوگا کہ 1 منٹ بعد 1.5 منٹ بعد روزہ کھلے گا. اب کون انتظار کرے؟ ہمارے یہاں تو یہ کیفیت کہ وہ جیسے ہی سائرن بجتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ مزاج کیا ہے کہ سائرن کے اوپر روزہ کھولیں گے، مؤذن صاحب کے اعلان پر روزہ کھولیں گے. تو بھائی شریعت کے اندر یہ ہے ہی نہیں نا. شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ سورج کو دیکھ کر، غروب کو دیکھ کر افطار کرے، یا پھر جو اس کے فارمولاز بنا دیے گئے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم نے آگے پڑھیں گے کہ شریعت کا مدار تو رویت پر ہے، ہم کیوں فارمولاز پر عمل کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے تو کبھی کوئی فارمولا حل نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ بودھ سم کی 90 درجے 50 دقیقے ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ نصاب توقیت میں آگے موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کی انشاءاللہ تحت ہم اس کو سمجھیں گے. تو پھر اس چیز کا اب جو ہم مؤذن کے اعلان پر روزہ کھول رہے ہیں تو اب وہ یا تو اگر وہ درست ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے روزے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. اگر کسی بھی اعتبار سے ان سے غلطی ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کے اعلان پر ہم نے کھولا تھا.
بھائی واجب فرض آپ پر تھا کہ آپ اپنے روزے کی تعین کیجئے, آپ اپنے روزے کی معلومات حاصل کیجئے کہ آپ کا روزہ کب کھلے گا. ان کے غلطی کرنے سے آپ اپنی جو روزہ ضائع ہوگا وہ ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے, شرعاً آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. تو اس چیزوں میں ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہم اگر عمارات پر چڑھ رہے ہیں تو صورت کے اندر روزہ کھولنے میں لازمی احتیاط آپ حضرات نے کرنی ہے اور لوگوں کو اس کی جانب توجہ دلانی ہے. اور جو بھی نقشہ بنایا جاتا ہے, جیسے ہمارے دعوت اسلامی شعبہ افراد الصلاح کی جانب سے جو نقشے جاری ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے جو 26 سالہ نظام الاوقات ہیں, ان کے اندر یہ بات نیچے دی ہوئی ہوتی ہے کہ شہر کتنی بلندی پر ہے اور اس کے بعد بلڈنگ کی کتنی بلندیوں کا لحاظ کیا گیا ہے, اور پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اگر اس سے مزید بلندی پر ہو تو پھر اس کا خیال کیا جائے. اچھا, ہم چل رہے تھے جہاز کے حوالے سے گفتگو, تو فرما رہے کہ یاد رکھیں اس طرح روزہ ضائع ہو جائے گا, کیونکہ جہاز والوں کے لیے ہزاروں فٹ بلندی کی وجہ سے سورج ہرگز غروب نہیں ہوگا. لہذا جہاز کے مسافرین کو چاہیے کہ جب جہاز کی بلندی کے اعتبار سے سورج غروب ہو تب ہی افطار کریں. سامنے سورج نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن لوگ روزہ کھول لیتے ہیں کہ بھائی ہم جس ملک کے اوپر سے گزر رہے ہیں ادھر افطار ہو چکا ہے, لہذا روزہ کھول لیا جائے. تو یہ بتائیے کہ اب یہ کس طرح سے معاملہ بن سکے گا. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورج کے تمام کمال ڈوبنے پر افطار کا حکم ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج ڈوبنے تک روزے پورے کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا ارشاد ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, اور رات آنے تک روزے پورے کرو. اور دن کا اطلاق شرعی کی کہہ دیں دن کہ, اور دن کا اطلاق شرعی صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتا ہے, اور سورج ڈوبنے کا اعتبار اسی جگہ کا ہوگا جہاں روزہ دار ہے. تو جب ہوائی جہاز پر سفر کرنے والے کو سورج نظر آ رہا ہے تو شہر کے برابر جہاز پہنچنے پر اس شہر کے وقت کے اعتبار سے افطار کرنا ہرگز جائز نہیں کہ اس کے حق میں ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں. لہٰذا اس پر لازم ہے کہ جب اوپر کے اعتبار سے سورج ڈوبنے کا اسے یقین ہو جائے تب افطار کرے. تو یہ اس مسئلے کے اوپر بہت ہی زیادہ توجہ رکھنے کی عادت ہے. اس کے اندر میں آپ کو ایک مزید ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایسا بھی ممکن ہے, یعنی کہ ابھی ایک پوسٹ بھی دیکھی کہ برج خلیفہ ہے یہ دبئی وغیرہ کے اندر عرب امارات میں, تو ایسا ہے کہ شخص اگر فلور سے غروب کا مشاہدہ کر لے تو اس کے بعد پھر اگر اس کی چھت پر پہنچ جائے تو دوبارہ غروب کا مشاہدہ کر لے گا, لفٹ کے ذریعے دوبارہ پڑ جاتا ہے اتنی دیر میں, تو اس کو دوبارہ غروب کا مشاہدہ ہو جائے گا, یعنی کہ وہ ایک دن میں 2 غروب دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے نا, بالکل یوں سمجھیے کہ جو آپ کے غروب کی وقت ہے وہی جہاز کا ٹیک آف ہونے کا وقت ہے. تو کیا ہوگا کہ جب آپ جہاز کے اندر غروب ہو چکا ہوگا, سورج غروب ہو گیا, اب نظر آنا بند ہو جائے گا, لیکن جہاز جب بلندی پہ جائے گا تو بعض صورت ایسی بنے گی, اور خاص طور پر جو جنگی جہاز ہوتے ہیں وہ تو اڑتے بھی بالکل سیدھا ہے نا, جو ہمارا یہ جو عوامی مسافروں کا جہاز ہوتا ہے یہ بالکل ایک ہلکی بلندی پہ جاتا ہے نا, ایک دم بالکل سیدھا کھڑا ہو کر نہیں جاتا. اور جو راکٹس ہوتے ہیں جنگی جہاز ہوتے ہیں وہ تو بالکل سیدھے کھڑے اوپر بلندی پہ اڑتے ہیں, تو ان کے اندر تو مزید یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں, تو ان کے اندر سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ نظر آنے لگتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا, یہ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ واپس ظاہر فرما دیا, تو وہ معجزہ اس صورت کے اندر ہے کہ افق تبدیل نہ ہو, اسی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا تھا. اگر ہم نے بلندی پر چلے گئے تو ہم نے تو افق تبدیل کر لیا, تو یہ تو عقل میں بھی آنے والی چیز ہے اور عادتاً بھی ممکن ہے, تو یہ معجزہ اور یہ والی کیفیت نہیں آئے گا. وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا خاصہ تھا کہ اسی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے ہی آپ نے سورج کو پلٹا دیا. فتح رضویہ شریف سے ایک سوال و جواب. سوال: شہر تار کے نقشے عطا ہوں, صاحب زادہ نواب دولہ صاحب مانگتے ہیں 1-2 منٹ کا تفاوت دیکھ لیا جائے گا. الجواب: نقشے بھیجتا ہوں. الموڑے اور بریلی میں اس ماہ مبارک میں سحری کا اوسط تفاوت فرق -5 منٹ ہے, یعنی الموڑے میں 5 منٹ وقت بریلی سے پہلے سحری کا وقت ختم ہے, اور افطار کا اوسط مثبت 1.25
یعنی وقت بریلی سے 1.25 منٹ بعد. لیکن یہ حساب ہمار زمین کا ہے, پہاڑ پر فرق پڑے گا اور وہ فرق بتفاوت بلندی متفاوت ہوگا. اگر 2000 فٹ بلندی ہے تو غروب تقریباً 4 منٹ بعد ہوگا اور طلوع اسی قدر پہلے. لہذا جب تک یہ نامعلوم ہو کہ وہ جگہ کس قدر بلند ہے جواب نہیں دے سکتا. یہ دیکھ اب مہارت ہے. اگر کسی دن کے طلوع یا غروب وقت صحیح گھڑی سے دیکھ کر لکھو تو میں اس سے حساب کر لوں کہ وہ جگہ کتنی بلند ہے. سبحان اللہ. بھائی اعلیٰ حضرت نے 2 اختیارات دے دیے, بولا یا تو بلندی بتا اپنی تو ہم بلندی کے حساب سے آپ کو اوقات نکال کر دے دیں گے, اور اس کے بعد یا اگر یہ نہیں ہے, بلندی معلوم نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا طلوع غروب کا مشاہدہ کر لیں کسی دن اچھی طرح سے, پھر مجھے وہ وقت بیان کر دیتے, وہ اس وقت سے بلندی نکال لوں گا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمال مہارت. انشاءاللہ تعالی اس کا جو فارمولا ہے وہ بھی انشاءاللہ آخری کلاسز کے اندر وہ اسی کتاب کے اندر بھی آئے گا. اور یہ بھی دیکھیے نا کہ علم توقید کے اوپر ایک سوالات یہ اس طرح کے کیے جاتے ہیں نا کہ بھائی اس کو سیکھنے کا کیا فائدہ, اس کا کیا کام ہے. تو بھائی یہ دیکھیے اتنی مصروف ترین شخصیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوقات نکالنے کا کام انجام دے رہے ہیں. لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں, اعلیٰ حضرت اوقات نکال رہے ہیں, تو ہم وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کر رہے ہیں. اب وہ جو حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو شاید ان کی جو توجہ ہے, ان کی عقل ہے, وہ اعلیٰ حضرت سے زیادہ ہو رہی ہوگی, تو ان کو یہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ وہ اعلیٰ حضرت یعنی کہ کم فائدے والے کام میں مصروف ہے اور وہ زیادہ فائدے والے کام میں مصروف ہے. حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. آج کے تمام علماء کی عقلیں ملا دے تو وہ اعلیٰ حضرت کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتی. اب اس طرح سے علم توقید کے اوپر اعتراضات کرنا, لوگوں کو اس سے دور کرنا, یہ کہنا کہ بھائی کسی کو پکڑ کے تم نے 2.5 سال پڑھ لیا علم توقید, 3 سال پڑھا, 1 سال پڑھا, پہلا لیول کر لیا, تمہیں کیا فائدہ ہوا. معذرت, کوئی بھی علم ہے کم سے کم اتنی سی بات ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ تمام جانتے ہی ہیں, بلاغت آپ تمام نے پڑھی ہوئی ہے کہ جو مفعول به کو حذف کیا جاتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو لازم کی منزلت میں اتارنا ہوتا ہے اور مطلق معنی لینا ہوتا ہے, یعنی کہ اب کوئی سے خاص علم نہیں, مطلق کوئی بھی اہل علم ہے اور کوئی غیر علم ہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس طرح سے جو علم توقید, اچھا یہ دیکھیے گا کہ میں اپنے اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر ہم اپنی فضیلت, معاذ اللہ اس طرح سے تو کرنا بھی نہیں ہے اور کبھی بھی اپنی فضیلت سمجھنی بھی نہیں ہے, لیکن علم توقید کی اہمیت کے اعتبار سے میں کلام کر رہا ہوں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے فضیلت کا مدار, مقبولیت کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہے اور اسے قبول کرنے پر ہے. لیکن ہم ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں تو بتائیے کیا علم توقید کو جاننے والا اور علم توقید کو نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا وہ برابر ہے, تو وہ استفہام انکاری والی صورت کہ وہ برابر نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے کئی سارے فوائد ہیں, میں نے پہلی کلاس میں بھی کافی ساری چیزیں عرض کی تھی. تو اس طرح سے اگر کوئی آپ کے پاس مثال کے طور پر آ جاتا ہے تو آپ ان کو اگر جوابات دے سکتے ہیں تو ان کو جوابات دیں. اچھا اگر جوابات نہیں دے سکتے تو پھر خاموش نہیں رہیے گا. خاموش رہنے کی صورت میں کیا ہوگا, مثال کے طور پر وہ شخص کیا ہوگا, پھر وہ مزید 4 بندوں کے پاس جائے گا, بولے یار وہ ایک بندہ مجھے ملا تھا, اس نے نا لیول 1 کیا تھا شعبہ اوقات صلاح کے تحت آن لائن یا بالمشافہ, میں نے تو اس کو علم توقید کی اہمیت کے اوپر بولا کہ اس طریقے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا. اب وہ دلیل بنائے گا, وہ کیا کہے گا, یار علم توقید کے پڑھے ہوئے شخص کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات کا جواب معلوم ہو یا اس وقت ذہن میں آ جائے, یا بعض دیگر صورتیں ہوتی ہیں. تو اب جو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کے مزید اچھے انداز میں جوابات دے سکتا ہے تو اس بندے کو ادھر تک لے جائے. آپ کہتے ہیں کہ فی الحال مجھے جواب اس کا معلوم نہیں ہے لیکن فلاں شخص کو معلوم ہوگا, اس سے رابطہ کریں. تو اس صورت میں کیا ہوگا, کم سے کم اس کے بات کا جواز نہیں رہے گا کہ یار میں نے بندے کو خاموش کرا دیا, اور علم توقید کی اہمیت میں فرق نہیں پڑے گا. مطلب علم اہمیت میں تو ویسے بھی فرق نہیں پڑنا, اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو دلیل نہیں بنا سکے گا. تو اس چیز کے اب ہمیں خیال کرنا چاہیے. محکمہ موسمیات کا ادارہ طلوع غروب کے اوقات نکالنے کے لیے ہر قسم کی بلندی, اب یہ کچھ بیان کی جا رہی ہے مختلف صورتیں. بعض حضرات افراد کا شکار ہے, بعض حضرات تفرید کا شکار ہے, بعض ہر طرح کی بلندی لے رہے ہیں, بعض کسی بھی طرح کی بلندی نہیں لے رہے ہیں. تو محکمہ موسمیات کا ادارہ طلوع غروب کے اوقات نکالنے کے لیے ہر قسم کی بلندی پر تفاوت بسبب ارتفاع کا فارمولہ استعمال کرتا ہے. جیسا کہ کراچی ایئرپورٹ کے لیے 72 فٹ کی بلندی کا اعتبار کیا ہے. بعض ادارے جیسا کہ گوگل وغیرہ بلندی بالکل نہیں لیتے,
اور ہزاروں فٹ بلند علاقوں کے لیے بھی 0 فٹ پر ہی طلوع و غروب کے اوقات نکالتے ہیں۔ گوگل کے اوقات، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو اس طرح سے دینی اثرات ہوتے ہیں وہ تو اس طرح سے گوگل سے معلوم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ نقشہ نظام الاوقات، پیریڈ ٹائم اپلیکیشن، اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا سا جو ایک دنیاوی طرف ہوتا ہے، جو ایک دنیاوی پڑھائی کے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، گوگل پہ ڈال دیا بھائی آج کا طلوع غروب بتا دیجیے حضرت گوگل، تو وہ گوگل کے اوقات بتاتا ہے، وہ اس کے اوپر اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ روزہ کھول لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ وہ اس کے اندر تو کافی غلطیاں ہیں۔ 3 غلطیاں بھی یہاں پر توجہ آپ کو دلائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی کہ وہ 0 فٹ بلندی پر اوقات کو نکالتا ہے، حالانکہ 0 فٹ بلندی پر اوقات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے، کہ جب ہزاروں فٹ بلندی پر ہے اور شہر بھی پہاڑی ہے جہاں پر صورت ہے بلندی لینے والی، تو وہاں پر 0 فٹ بلندی پر اوقات لینے کی صورت میں لازمی طور پر اوقات غلط ہے۔ اسی طرح سے میدانی شہروں کے اوقات میں بھی مرکز شہر سے نکالتے ہیں اوقات۔ جب وہ گوگل دیتا ہے نا، گوگل کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ شہر کا درمیانی علاقہ، یا تو وہ دیکھتا ہے مرکزی علاقہ کے مین علاقہ کون سا ہے، یا پھر وہ لے لیتا ہے کہ درمیانی علاقہ۔ تو اب ان دو میں سے کسی ایک کے وہ اوقات نکال دیتا ہے۔ اب اگر چھوٹا گاؤں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر بڑا شہر ہو، کراچی ہو گیا، یا اس کے علاوہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، تو ان کے اندر یہ فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 1 منٹ 1.25 منٹ تک کا بھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جتنا بڑا شہر ہوگا اس کے حساب سے ہوگا۔ تو اب بتائیے کہ جو بالکل کنارے پر موجود ہے، اگر وہ گوگل کے اوقات پر عمل کرتا ہے، کہلائے گا تو کراچی کا ہی بندہ، وہ بھی کراچی کا شہری کہلائے گا۔ اب وہ عمل کرتا ہے تو اس کے اوقات غلط دیں گے۔ دوسری غلطی، تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ راؤنڈ آف کر کے اپنی ویب سائٹ پر جاری کرتے ہیں۔ اب راؤنڈ آف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر غروب کا وقت ہے 6:29:31۔ تو راؤنڈ آف میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدھے سے بڑھ جائے تو اس کو پورا مان لیتے ہیں، یعنی کیا اگر غروب کا وقت آیا 6:29:31 تو وہ آپ کو دکھائے گا 6:30۔ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 30 سیکنڈ بعد روزہ کھل جائے، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ وقت آ جائے گا اس کے پاس فارمولے کے اندر 29، تو اب وہ دکھائے گا 6:29۔ اور اگر کسی نے بالکل 6:29 پر 0 سیکنڈ پر منہ میں کھجور رکھی ہوئی تھی اور کھا لی، یا پھر تکبیر تحریمہ کہہ دی مغرب کی نماز کی، یا پھر اذان کہہ دی بالکل، تو یہ تینوں کی تینوں صورتیں باطل ہو جائیں گی، کہ یہ مانی نہیں جائیں گی، شرعاً مقبول ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ وقت سے پہلے ہو گیا۔ اسی طرح سحری کے اندر بھی مسئلہ آئے گا کہ سحری کے اندر اگر وہ وقت کو بڑھا دیتا ہے زیادہ ہونے کی صورت کے اندر، تو اب کیا ہوگا کہ وہ 29 سیکنڈ بعد روزہ بند کرے گا، تو اس صورت میں بھی روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ گوگل کے اوقات میں 3 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھیے کہ گوگل کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں بہت ہی مشکل ہے کہ نماز روزے بچ سکیں۔ کلیہ برائے بعد سمتی بسبب ارتفاع۔ بلندی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بلندی فٹ کے اندر ہوتی ہے اور ایک بلندی ہوتی ہے کہ جو میٹر کے اندر ہوتی ہے۔ دونوں ہی کا فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بعد سمتی بسبب ارتفاع، اگر فٹ کے اندر ہو بلندی تو آپ نے لکھی 90 درجے 50 دقیقے پلس 0 درجے 0 دقیقے 58.2، یہ لکھ کر پھر آپ نے یہ اسکوائر روٹ ہے، دیکھیے کیلکولیٹر میں اس انداز سے آئے گا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماؤس میرا، تو یہ والا جو بٹن ہے یہ اسکوائر روٹ کہلاتا ہے، اردو میں کہیں تو جزر المربع کہلاتا ہے۔ یہ لکھ کر پھر بلندی لکھنی ہے، تو یہ اس طرح سے فارمولہ حل ہوا۔ اور اگر میٹر کے اندر بلندی ہو تو یہ حل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم نے ابھی کراچی کی مشق کی تھی، تو اس کے اوپر طلوع کب نکلا تھا 6:22:47.6 پر، اور غروب 18:48:10.4 پر۔ اب فرض کریں کہ اسی عرض پر 200 فٹ اونچی بلڈنگ ہے، تو اس کے لیے طلوع غروب کا وقت یوں معلوم کریں گے۔ یہ آپ نے معلوم کیا، اس کے ذریعے کیا ہوگا، آپ کو بعد سمتی معلوم ہوگی۔
اس طرح کی بلندی کے اعتبار سے. جب بلندی کے اعتبار سے بعد سمتی معلوم ہوگی تو اب وہی فارمولا جو ہم نے پہلے حل کیا تھا, بعد سمتی ہم نے لکھی 90 درجے 50 درجے کے, اب ہم یہ والی بعد سمتی لکھ دیں گے جو نہیں حاصل ہوئی ہوگی, اس کے بعد ہم اس کو حل کریں گے. کلاس کے بالکل 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ابھی ہم حل کریں گے تو وقت مکمل ہو جائے گا. تو اس طرح یہ مشق کیجیے گا. اگر پھر بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو فرما لیجیے گا بعد میں. امید ہے کہ اس کو حل کریں گے تو ہو جائے گا. اب وہی میل لے کر طلوع غروب کا وقت نکالے تو بلندی کے سبب طلوع تقریباً 1 منٹ 1 سیکنڈ پہلے ہوگا اور غروب اتنی ہی تاخیر سے ہوگا. اس کے بعد بلندی دگنی ہونے سے فرق دگنا نہیں ہوتا. یہ ایک بہت اچھی بحث ہے کہ اب مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ 200 فٹ بلندی پر فرق کتنا آیا کراچی کے شہر پر 1 منٹ 1 سیکنڈ کا. تب ہوگا کہ بھائی 400 فٹ کی بلندی پر 2 منٹ 2 سیکنڈ کا ہونا چاہیے. اسی طرح سے 600 فٹ کی بلندی پر 3 منٹ 3 سیکنڈ ہو جائے. 800 فٹ کی بلندی پر 4 منٹ 4 سیکنڈ ہو جائے. کہ بھائی جب بلندی بڑھ رہی ہے تو اس میں بھی یہ ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے انشاءاللہ تعالی, وہ کل ہم اس کو اس کی کچھ مزید تفصیل ہے تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے, اور یہ بہت ہی اچھی اور کافی ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی. اس کے بعد یہ آخر میں مشق دیکھ لیجئے 3.2, اس میں صرف 2 ہی مشقیں ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ پہلے آپ 0 فٹ بلندی پر نکالیں گے, یعنی کہ بعد سمتی 90 درجے 50 دقیقے رکھ کے اس کو حل کریں گے. اس کے بعد پھر وہ بلندی کے اعتبار سے نکالیں گے. تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس دونوں آ جائیں گے, 0 فٹ بلندی پر اوقات, بلندی پر اوقات, پھر ان دونوں کے درمیان جو فرق آئے گا اس کا جواب لکھ دیں گے. تو 1 فٹ کے اندر بلندی دی گئی ہے اور دوسری 300 میٹر کے اندر بلندی دی گئی ہے. تو آج آپ کو 2 مشقیں دی گئی ہیں, ایک 3.1 آپ نے کرنی ہے اور ایک 3.2 کرنی ہے. 2 منٹ بچے ہیں, کوئی سوال ہو تو فرما لیجیے. ٹھیک ہے جی, کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.